إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا کی ذات مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو صراط مستقیم والا راستہ نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کا اسی راستے پر خاتمہ فرمائے۔ یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے اور یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کچھ ان لوگوں کے فضائل بیان فرمائے، اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمائے، اور پھر آپ علیہ السلام نے نشانی بھی بیان فرمائی کہ قیامت کے دن ان لوگوں کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا جن کے پاس اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا علم ہوگا۔ دنیا کے اندر دو طرح کے علم ہیں، ایک وہ علم ہے جو انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور جنت کے اندر داخل کروا سکتا ہے، اور اس کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے۔ اور ایک وہ علم ہے جس کے ساتھ لوگ اپنا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ علم انسان کو نہ جہنم سے بچا سکتا ہے اور نہ جنت کے اندر داخل کروا سکتا ہے۔
انسان کے لیے وہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی کیسے چل سکتی ہے، وہ زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو حقیقی علم ہے اس کا قرآن مقدس کے اندر فضیلتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور اس علم کو حاصل کرنے والے لوگ ان کی بھی اللہ رب العالمین نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اور وہ علم اللہ کے قرآن کا علم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے۔ یہ علم انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے اور جنت میں داخل کروا سکتا ہے، اور وہ یہی علم انسان کو زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط بتا سکتا ہے، انسان کو ہر عبادت کا طریقہ بتا سکتا ہے۔ حج کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، قربانی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، نماز جنازہ ہے، کوئی فوت ہو جائے اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، اس کو دفنانا ہے، وہ کیسے دفنانا ہے، اگر کسی کا بیاہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے تو اس کے کیا طریقہ کار ہوں گے، وہ کیسے سر انجام دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور اللہ نے قرآن کے اندر ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بندوں میں سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہیں، جن کے پاس اس کتاب کا علم ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے صحیح البخاری کے اندر فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ قیامت کے نزدیک یہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں، کبھی کسی بندے سے بات کر لیں، کسی موضوع پر بات کر لیں، وہ آپ کو ایسے بتائے گا کہ شاید وہ مفتی صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دے، لیکن اس سے صرف اتنا پوچھ لو کہ اللہ اکبر سے لے کر والناس تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ کو نماز بھی آتی ہے یا نہیں آتی، الا ماشاء اللہ۔ ادھر یہ حالت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور حدیث کے اندر بھی فرمایا کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ جو علم، اس علم کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر سب سے پہلے انسان کو جس بات سے آگاہ کیا، فرمایا فَعْلَمْ، علم حاصل کرو، پہلے علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جس بندے کے پاس علم نہیں ہے اس کو اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات پتہ ہی نہیں ہے، اللہ ہے کیا۔ گویا اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اس قرآن کا علم اور حدیث کا علم حاصل کرنا پڑے گا، وگرنہ اللہ بھی سمجھ نہیں آتا۔ اگر ایسے ہے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دیکھ لے لوگوں کی حالت، مشرکین مکہ کی کیا حالت تھی، وہ اپنے آپ کو کیا کم علمدار سمجھتے تھے، لیکن ان کے پاس حقیقت میں وہ علم نہیں تھا جو اللہ نے نازل کیا، اور جس نے پھر اس علم کو مانا، اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عزت نصیب فرمائی۔ اور جنہوں نے اس علم کا انکار کیا اور اس علم والے کا انکار کیا جس کے اوپر اللہ نے علم نازل کیا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی، الزامات لگائے، ان کو مارا، ان کو مکہ سے نکالا، تکلیفیں دی، اذیتیں دی، پریشان کیا،
سب کچھ کیا، حتیٰ کہ قتل کرنے پہ آ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا کہ آج ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے، لیکن جس کے ساتھ رب کی مدد ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے وہاں سے نکال لیا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، لوگو تم اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو کہ اللہ نے کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ چیزیں سکھلائی ہیں جن کا تمہیں علم بھی نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے پاس علم نہیں تھا، اللہ نے سکھلایا، فرشتوں کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ہر چیز کے ان کو نام سکھلا دیے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صحیح البخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، بولنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ انسان بولتا ہے یا عمل کرتا ہے وہ اللہ کی وحی والے علم کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی گفتگو، اس کا عمل اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر کیا کرے گا انسان، کیسے بولے گا انسان، کیسا عمل ہوگا اس کا، اور وہ عمل اس کو کہاں لے کے جائے گا، وہ پھر انسان خود سوچ لے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر سب سے پہلے جو آیت ذکر کی ہے وہ وہی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، علم کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ یہ دوزخ والے جب دوزخ کے اندر پہنچیں گے، دوزخ کے اندر ہوں گے، اللہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے، وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم سنتے اور عقل کرتے تو آج ہم جہنم کی اس وادی کے اندر نہ ہوتے۔ گویا علم جہنم سے بچا سکتا ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو پھر انسان جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس بندے کو میں بھلائی دینا چاہتا ہوں، اچھائی دینا چاہتا ہوں، خیر دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین اس کو دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من يرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، میں اس بندے کو خیر دینا چاہتا ہوں، میں اس بندے کو بھلائی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی بھلائی اور خیر یہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا بھلائی اور خیر دنیا کے اندر پراپرٹی کا مالک ہونا نہیں ہے، دنیا کے اندر بڑی تجارت والا نہیں ہے، دنیا کے اندر بڑے جاہو جلال دبدبا اور روب والا نہیں ہے، دنیا کے اندر وزارت والا نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی صدر ہونا اللہ کے ہاں بھلائی والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یفقہہ فی الدین، اللہ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، یہ ہے بھلائی۔ اور اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں لوگوں غور کرنا، ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس اللہ کی وحی والا علم موجود ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا بتائیے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
اللہ فرماتے ہیں ذرا بتلائیے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اور جن کے پاس یہ علم نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ہر بندہ کہے گا نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ دنیا کا علم موجود ہے، ہاں دنیا کا علم یہ لوگوں کی نظروں میں ہے، لیکن ہم یہ دنیا کا علم نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ روزی کمانے کا ہنر اللہ رب العالمین نے اس بندے کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کمپیوٹر کا علم دے دیا ہے، اس کے ذریعے اپنی روزی کما رہا ہے۔ اللہ نے تجارت کے اصول اس کو بتلا دیے ہیں، یہ تجارت کے ذریعے اپنی روزی کما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کپڑے سلائی کرنے کا یہ طریقہ بتلا دیا ہے، اس کے ذریعے یہ اپنی روزی کما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی اور ہنر دے دیا اس بندے کو، وہ کام کر کے یہ روزی کما رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے یہ بتلاؤ اس بندے کے پاس وہ علم ہے، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ الف کیا ہوتی ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اللہ نے کیسے ان کو بھیجا ہے، دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں بندے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ علم والا وہ بہت بلند ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرنا، توجہ کرنا، جس کو اللہ رب العالمین علم دیتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ جس کو علم دیتے ہیں اس بندے کے درجات کو بھی اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور میرے نبی نے دوسری حدیث کے اندر کیا فرمایا ہے؟ سنن ترمذی کے اندر ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اس بندے کے لیے جس بندے کے پاس یہ علم موجود ہو، فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتی یبلغه غیرہ، اللہ رب العالمین اس چہرے کو، اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جس بندے نے میری حدیث سنی فحفظه، اس کو یاد رکھا، حفظ کر لیا، اور پھر آگے اس نے لوگوں تک پہنچایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو خوش و خرم رکھے۔ اس بندے کے لیے میرے نبی نے کیا ہے؟ دعا فرمائی ہے۔ وہ دنیا کا جو ہنر مند ہے اس کے لیے تو آپ نے دعا نہیں فرمائی، یہ اس کے لیے دعا فرمائی ہے۔ اور آگے حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ غور کرنا، توجہ کرنا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے نبی نے دنیا کے اندر مال نہیں چھوڑا، جائیداد نہیں چھوڑی، میرے نبی نے دنیا کے اندر کوئی اور چیز نہیں چھوڑی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء جو ہیں انہوں نے دنیا کے اندر درہم و دینار نہیں چھوڑے، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے علم کو چھوڑا ہے، یہ علم انبیاء کی وراثت ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جو بندہ اس کو حاصل کر لیتا ہے وہ ایک وافر مقدار میں اللہ کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ یہ علماء کے وارث ہیں۔ لیکن آج بدقسمتی ہے کہ جاہل لوگ جن کو نماز تک پڑھنی نہیں آتی، سورۃ فاتحہ تک پڑھنی نہیں آتی، اور قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورت ان کو پڑھنی نہیں آتی، آج وہ ان انبیاء کے وارثوں کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ غور کرنا میرے بھائیوں، سننا، آپ سے کہیں درجہ یہ لوگ بہتر ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے اور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے، آج ان کو گھٹیا نظروں سے دیکھا جاتا ہے، انہی کی پیچھے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، انہی سے جنازے پڑھوائے جاتے ہیں، انہی سے دعائیں کروائی جاتی ہیں،
لیکن پھر انہی کے اوپر باتیں کسی جاتی ہیں، انہی کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ کہاں ہے ہمارا دین اور کہاں ہے ہمارا اسلام اور کہاں ہے اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں نا، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ جب گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، یہ اپنا قدم باہر رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں کہ اے دین کے طالب علم، دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے، اب تیرا قدم یہ پاؤں زمین پر نہیں رہے گا بلکہ اللہ کے فرشتوں کے پروں پر رہے گا۔ لیکن آج ہم باتیں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عام بندے کے لیے تو نہیں کہا، کسی اور کے لیے تو نہیں کہا کہ ہاں فلاں بندے کے لیے جو بڑا بزنس مین ہے، جو بڑا باہر جاتا ہے، فلاں ملک کے اندر بڑا اس کا کاروبار ہے، وہ ہر مہینے ہر ہفتے آ سکتا ہے جا سکتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا جناب علی مال و دولت دیا ہے، میں اس کے لیے کہوں کہ وہ بندہ جو باہر جاتا ہے اتنا مال و دولت ہے، اس کے پاس جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہے؟ نہیں، فرمایا کہ جن کے پاس یہ علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ ان بندوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آگے سنیے، غور کیجئے، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب کوئی قوم اللہ کے گھر کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، مجلس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، مجلس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، جالس یجلس، اس کا معنی کیا ہوتا؟ بیٹھنا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجلس کر رہے ہیں روڈوں پہ نکل کے، یہ کون سی مجلس ہے؟ مجلس کا معنی ہے بیٹھنا، وہ کہتے ہیں ہم باہر نکل پہ مجلس کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ دیکھو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں کے اندر جو بیٹھ جاتے ہیں، اجتماع کر لیتے ہیں، مجلس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے گھروں کے اندر، اور پہلا کام اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، آپس کے اندر وہ تدارس کرتے ہیں، وہ علم جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کو سکھلاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی سکینہ ان پر نازل ہو جاتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے وہ بھی آ کے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین ان کا ذکر جو اللہ کے پاس بہترین مخلوق ہے ان کے اندر فرماتے ہیں، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، آپ فرماتے ہیں جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، جس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، کہ یہ بڑے نسب والا ہے، یہ تو شاہ صاحب کا بیٹا ہے، یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں صدر صاحب کا بیٹا ہے، فلاں وزیر صاحب کا بیٹا ہے، عمل کے اندر بالکل صفر ہے، عمل کے اندر بالکل صفر ہے۔ لیکن میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نسب تو بڑا ہو، چاہے نبی کے ساتھ کیوں نہ اس کا نسب ملتا ہو، نبی کا چچا کیوں نہ ہو، عمل سے خالی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو میرا قرآن پڑھ کے دیکھو، میری حدیث پڑھ کے دیکھو میرے نبی کی، تو یاد کرنا تعلق کتنا ہے میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کے خاندان میں سے ہے، آپ کا چچا ہے لیکن عمل نہیں ہے، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا، نبی چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے، کہا کلمہ پڑھ لو، میرے کان کے اندر پڑھ لو، تاکہ قیامت کے دن میں تمہارے لیے تمہارے حق کے اندر گواہی دوں کہ اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس کو جنت کے اندر داخلہ فرما۔ کلمہ نہیں پڑھا، اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا نسب ہونے کے باوجود، نبی کا چچا ہونے کے باوجود میں جہنم کے اندر تو ڈال سکتا ہوں، جنت کی ہوا بھی نہیں لا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک ان چیزوں کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے،
میرے نزدیک یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، صرف اہمیت رکھتی ہے تو میرا یہ علم ہے جو میں نے اپنے نبی کے پاس بھیجا ہے۔ جس کے پاس یہ ہے، علم ہے اور عمل ہے، پھر وہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر علم ہے عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، جتنا بڑا قاری کیوں نہ ہو، جتنا بڑا فقیہ اور محدث کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین پھر اس کو بھی جہاں ڈالیں گے، رب کا قرآن بھی گواہ ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی گواہ ہے، اللہ اس کو کہاں ڈالیں گے؟ میرے بھائیوں آگے سنیے، حدیث آگے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے علی میں آپ کو ایک بات بتلا رہا ہوں، اچھی طرح یاد کر لینا، فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر اللہ رب العالمین تیرے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دیں، تو دعوت دیتا رہے، وہ راستے پر آ جائیں، دعوت دیتا رہے، ان کا عمل صحیح ہو جائے، دعوت تیری ہو، عقیدہ ان کا ٹھیک ہو جائے، عمل ان کا ٹھیک ہو جائے، کردار ان کا ٹھیک ہو جائے، گفتار ان کی ٹھیک ہو جائے، اٹھنا ان کا ٹھیک ہو جائے، بیٹھنا ان کا ٹھیک ہو جائے، چلنا اس بندے کا ٹھیک ہو جائے، معاملات اس بندے کے ٹھیک ہو جائیں، میرے نبی فرماتے ہیں خیرن لکا من ان یکون لکا حمر النعم، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علی میں تمہیں بتلا رہا ہوں یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اونٹ جو ہے سرخ رنگ کے، جو عرب کے اندر سب سے بہترین اور سب سے قیمت والے، زیادہ قیمت والے اونٹ ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اگر ایک بندہ ایمان لے آئے زیادہ قیمت والے اونٹوں سے بھی وہ ایک بندے کا ایمان تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ علم ہے، علم اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، جو عالم ہے جس کے پاس علم موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من جاء مسجدی ھذا، جو بندہ میری مسجد میں آئے، یہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ میری مسجد میں آئے لم یأت الا لخیر، وہ سوائے خیر اور بھلائی کے نہیں آتا، اس غرض سے آتا ہے مجھے خیر مل جائے، مجھے بھلائی مل جائے، لیتعلمہ، کہ وہ اس کو حاصل کر لے، او یعلمہ، یا پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دے، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے کے اندر جو جہاد کرنے والا ہے، اپنا مال لوٹانے والا، اپنی جان لوٹانے والا، اپنی سواری لوٹانے والا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والا، اپنے بچوں کی پرواہ نہ کرنے والا، اپنے جناب دیگر جتنے رشتے دار ہیں تو احباب ہیں ان کی پرواہ نہ کرنے والا، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ علم اس نیت سے حاصل کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی خیر مل جائے، بھلائی مل جائے تاکہ میں لوگوں تک پہنچاؤں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس مجاہد جیسا ہے جس طرح کہ وہ جہاد کر رہا ہے، یہ عالم بھی اسی طرح جہاد کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اور کسی لیے تو نہیں کہا، یہ صرف اس کے لیے کہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس رب العالمین کا علم موجود ہے اس کی قدر و قیمت اور منزلت، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آگے سنیے، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دو بندوں پر رشک کرنے کی اجازت دی ہے، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ حسد ہماری شریعت کے اندر بالکل حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور رشک کرنا یہ جائز ہے، اور وہ بھی دو بندوں پر۔ سنی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق، وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور وہ اس کو خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں لوٹاتا رہتا ہے، وہ حقداروں کو دیتا رہتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مال دیتا رہتا ہے۔ ایک تو اس بندے کے ساتھ رشک کرنا جائز ہے، اللہ
اللہ جس طرح اس بندے کے تو نے مال دیا ہے اسی طرح مجھے بھی مال عطا کرم، جس طرح وہ تیرے راستے میں دے رہا ہے اللہ میں بھی تیرے راستے میں دے دوں۔ یہ رشک ہے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ تو جائز ہے، لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ یہ تو میرا دشمن ہے، اس کے ساتھ تو میری بڑی لگتی ہے، میری اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، عداوت دل کے اندر بھری ہوئی ہے، اللہ یہ میرے سے آگے نہ بڑھ جائے، اے اللہ اس سے مال چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ حسد ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے بندے کا ذکر کیا، فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، وہ اس کے ذریعے لوگوں کو فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو سکھلاتا ہے۔ اس بندے کے ساتھ بھی رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ جس طرح تو نے اس بندے کو علم دیا ہے وہ تیرے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اللہ تیرا علم لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اللہ مجھے بھی علم دے تاکہ میں بھی اسی طرح فیصلے کروں اور تیرا علم اسی طرح پہنچاؤں۔ ان دو بندوں کے علاوہ تیسری بندے کے اوپر رشک کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کرتے ہیں ہمارا کردار کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ آگے سنیے اور حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک اس دنیا کے اندر علماء زندہ ہیں اسلام موجود رہے گا، اور جب علماء اٹھ جائیں گے اسلام بھی اٹھ جائے گا، دین بھی ختم ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ رب العالمین بندوں کے دلوں سے اس علم کو نہیں نکالیں گے کہ اللہ کسی بندے کے دل سے اس علم کو نکال لیں ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ اس علم کو اس صورت کے اندر اٹھائیں گے کس دنیا سے علماء اٹھ جائیں گے، اس دنیا سے علماء اٹھ جائیں گے۔ حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب دنیا کے اندر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، کوئی اللہ والا باقی نہیں رہے گا، کوئی وہ بندہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو وہ نہیں رہے گا، حدیث کا علم ہو وہ نہیں رہے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں کو جو جاہل ہوں گے ان کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان کو اپنا امام بنا لیں گے، ان کو اپنا راہبر اور رہنما بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے لوگ سوال پوچھیں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دے دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور جب بغیر علم کے فتویٰ دیں گے میرے نبی کیا فرماتے ہیں فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جس کے پاس علم نہ ہو وہ دوسروں کو راہ راست پر لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ یہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس کے پاس یہ علم نہیں ہے، اور آج ہماری حالت یہی ہے، ہماری کیفیت یہی ہے کہ جو مقام اور مرتبہ علماء کا تھا آج ہم نے وہ چھین کر ان لوگوں کو دے دیا ہے جن کے پاس مال و دولت تو بہت کچھ ہے لیکن ان بیچاروں کو سیدھی نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی بھی سیدھی نہیں آتی۔ ان کو کہو سورت فاتحہ سنا دو، ہے نمازی ہو بے شک، اس کو کہو سورت فاتحہ سنا دو، آپ کو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں وہ آپ کو سیدھی سورت فاتحہ نہیں سنائے گا، اللہ کہ جس نے محنت کر کے کسی کے پاس صحیح طریقے سے پڑھا ہوگا وہ آپ کو صحیح سنا سکے گا۔